400 حج کا ثواب ملے گا بغیر حج کیے۔ آج ہفتہ کے دن جو شخص بھی یہ صورت میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا اسے 400 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے۔ حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ کلمات، یہ تسبیح صرف 4 بار پڑھیں۔ اس تسبیح کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے پورے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اشہر حج یعنی حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ کچھ راستے میں ہیں، کچھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ جلد ہی لاکھوں حجاج کرام اسلام کے 5ویں اہم رکن کی ادائیگی کے لیے آج منی میں اکٹھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اپنا نذرانہ پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مشکل ہے، میری پیاری بہنیں مشکلات کی وجہ سے زندگی سے تنگ آ چکی ہیں، تو آج یوں کہ حج پڑھا جانا ہے، اور آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بھی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا یا بیٹی یہ وظیفہ کر کے کوئی بھی رب سے دعا کرے گی، آج اس کی ہر دعا میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ آج آپ کے نصیب کو لگے بند تالے میرا رب کھول دے گا۔ آج آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ آج کا دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دن آپ نے اس دن کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں ہے۔ صرف 5 سے 10 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے 5 سے 10 منٹ آج لازمی نکال کر اللہ کی راہ میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ حج پر نہیں بھی جا سکے، غربت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو آج 5 سے 10 منٹ لگا کر آپ کو پورے حج کا ثواب ملے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے اچھے رشتے نہیں مل رہے، یا آپ امتحانات میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، اچھی جاب کی تلاش میں ہیں، آپ کو گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، دنیا جہان کی کوئی بھی مشکل حاجت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی، آج ہفتے کے دن، حج کے دن آپ یہ کام کر لو۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے، میرا رب آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا، اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ورد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، وہ حج جو حج آپ کا قبول ہو جائے، یعنی کہ مقبول حج۔ پیارے دوستو، جس شخص نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، تو وہ وہاں سے ایسا واپس لوٹتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حج کرنے سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حج کرنے کے بعد اگر انسان اپنے برے کام، اپنے برے افعال، جھوٹ، غیبت، زنا، چوری یا کسی بھی غلط کاری سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ آج کا وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، آپ ظہر کے بعد کر لیں، آپ عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ آج کا خاص اور مجرب وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ سارا سال بے شمار وظائف کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ان وظائف سے فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن آج میرے کہنے پر آج حج کا دن ہے۔ آج کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، بڑا ہی افضل دن ہے۔ آج کے دن رب اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آج رب سے مانگنے کا دن ہے، جو چاہتے ہو آج رب سے مانگ لو۔ آپ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہو، یا کوئی کہتا ہے کہ ان وظائف کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ وظائف کچھ بھی نہیں کہتے یا کچھ بھی نہیں کرتے، آج ایک بار 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ پھر اپنی قسمت کو بدلتے، اپنے نصیب کو لگے بند تالے کھلتے خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جو شخص نہیں کہتا کہ وظیفوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ خود وظیفوں پر یقین کرنے لگ جائے گا۔ پچھلے سال جس کو بھی یہ بات بتائی تھی، آج اس کی ہر حاجت رب نے پوری کر دی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سب سے غفور الرحیم ہے۔ وہ جسے چاہے چھپڑ پھاڑ کر دولت عطا کر دے، جس سے چاہے دولت چھین لے، فقیر کو امیر کر دے، امیر کو فقیر کر دے، غریب کو بادشاہ بنا دے۔ اس کے ہاتھ میں ڈور ہے، وہ جسے چاہے اپنی دولت سے مالا مال کر دے۔ رب کے گھر میں دیر ضرور ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ آپ وظائف کر کے مایوس نہ ہوا کریں، وظیفہ ایک نہ ایک دن آپ کا ضرور رب کریم کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوتا ہے، کیونکہ رب خوب جانتا ہے کہ آپ کو کس وقت کس ٹائم آپ کی دعا اور حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہوا کریں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا اور اپنی حاجات کو مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ امید لگانا تو انسانوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں جو چیز رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب وہ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور عطا فرما دے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے آج کا خاص الخاص وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر لیا، اس میں آج وقت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ جگہ جہاں پہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ گندگی والی نہیں ہونی چاہیے، گندگی سے پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ پھر آپ جس جگہ بھی یہ وظیفہ کریں گے، رب کریم آپ کا یہ وظیفہ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ پیارے دوستو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، سری لنکا سے ہو، جاپان سے ہو، امریکہ سے ہو، UAE سے ہو، سعودی عربیہ سے ہو، کسی بھی جگہ، کسی بھی کونے، کسی بھی گلی سے ہو، جب آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ نے اسی وقت یا آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آج ہفتہ کا دن ہے، آپ کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ معاف ہوں گے اور آپ کو 400 حج کرنے کا ثواب میرا رب عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے کہ وہ رب کریم کا گھر دیکھیں، یعنی کہ حج اور عمرہ کریں، لیکن غریب بندہ تو الگ، سفید پوش، وہ بھی آج حج کرنے کو قاصر ہے، وہ بھی حج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر میری بہنیں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اگر آپ کے دل میں حج کرنے کی تمنا ہے لیکن آپ اپنی غربت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے ہی میرا رب حج کے برابر ثواب دے گا۔ آپ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں بیٹھے حج کے جتنا ثواب لے لو گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص اور اہم ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کر دیجئے۔ جو لوگ حج اور عمرہ سے بے حد محبت کرتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے، ان تک یہ ویڈیو کا لنک شیئر کر دیجئے، صدقہ جاریہ ہوگا۔
پیارے دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کے وظیفے کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ آپ کو میں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ نے یہاں سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ویڈیو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ سننا ہے، اور ہو سکے تو یہاں سے وظیفہ لکھ لیجئے گا، صورتیں لکھ لیجئے گا، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے نبی کریم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور جو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین، آپ کو تیسرا کلمہ اور سورۃ اخلاص زبانی آتی ہوگی۔ اگر آپ کو سورۃ اخلاص اور تیسرا کلمہ زبانی نہیں آتا تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے اس وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب ملے گا، ایک نہیں بلکہ 4 حج کا، 400 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حج ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، خاص طور پر مہینے کی 8 تاریخ سے 12ویں تاریخ تک، جو عید الاضحیٰ کے جشن پر ختم ہوتا ہے، جو قربانی کا تہوار ہے۔ حج کی جڑیں اسلامی تاریخ اور روایات میں گہری ہیں۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہوتی ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس میں مرکزی کردار ادا کیا۔ خانہ کعبہ کا قیام مرکز میں کیوبک کی شکل میں عمارت میں مسجد الحرام یعنی کہ عظیم الشان مسجد، یہ مقدس ڈھانچے پر مبنی ہے۔ حج کی زیارت میں مذہبی رسومات کا ایک سلسلہ شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور خدا سے عقیدت کے پہلوؤں کی علامت ہے۔ ان رسومات میں جو چیزیں شامل ہیں، ان کو اپنا کر ایک شخص حج کی ادائیگی مکمل کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حج کرنے کے بعد انسان کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے جو حج کرنے گئے ہیں یا حج کر کے آ جائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ حج کرنے کے بعد کسی بھی قسم کی ایسی حرکت یا گناہ سے باز رہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر آپ نے حج کیا ہے لیکن آپ گناہوں سے باز نہیں آتے، آپ وہی جھوٹ، چوری، فریب، زنا اور ادھر ادھر کی باتیں جو رب کو ناپسند ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے تو پھر آپ 1 یا 100 حج بھی کر لیں تو آپ کے حجوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انسان کی نیتوں کا عمل اس کو ملتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ جب وہ حج کر کے آئے تو وہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر کے آئے۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔